اگر آپ نے میری پچھلی ویڈیو سنگل ماں کی جنگ دیکھی ہے تو آج میں اس کہانی کا اگلا حصہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ میں اپنی زندگی کے یہ تجربات اس لیے شیئر کر رہی ہوں کہ شاید میری کہانی کسی ایک بہن کے دل میں بھی امید کی نئی کرن جگا دے۔ اگر میری آزمائشوں سے گزرنے کا سفر کسی ایک عورت کو یہ یقین دلا دینا کہ مشکل وقت ہمیشہ نہیں رہتا اور ہمت کے ساتھ ہر اندھیری رات کے بعد اختتام روشنی پر ہوتا ہے، تو میری یہ سب سے بڑی کامیابی ہوگی۔ آج میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میں اس بیماری سے کیسے لڑی، کیسے مجھے پتہ چلا اور میں نے خود کو کس طرح سے سنبھالا اور کس طرح سے اللہ کے فضل و کرم سے اس مشکل کے ساتھ میں سفر کر رہی ہوں ابھی بھی۔ اور اگر آپ کو لگتا ہے نا کہ ایک بیماری صرف جسم کو کمزور کرتی ہے، تو آپ یہ ضرور سنیے گا میری ویڈیو کہ میں نے تھائرائیڈ کے ساتھ 4 سے 5 سال کیسے گزارے۔ میں نے ایسے دن بھی دیکھے کہ جب صبح بستر سے اٹھنا بھی ایک جنگ لگتا تھا۔ ایک بیماری تھی، دوسری گھر کی ذمہ داریاں تھی اور تیسری طرف وہ خاموش تنہائی تھی جس کا شور صرف میں سنتی تھی۔ اور اگر آج میں آپ کے سامنے کھڑی ہوں، باتیں کر رہی ہوں، اس لیے نہیں کہ میری وہ جرنی بڑی آسان تھی، آسانی سے گزر گئی، بلکہ اس لیے کہ میں نے ہار نہیں مانی۔ آج میں آپ کو اپنی زندگی کا وہ باب سنا رہی ہوں جس میں میں نے بہت امید کھو دی تھی، خود کو ایسے فیل کیا تھا میں نے کہ جیسے میں بہت جلد اس دنیا سے چلی جاؤں گی، اور ساری ہمت اور حوصلہ میرا ٹوٹ چکا تھا۔ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ 2020 کی بات ہے یہ، ہاں لاسٹ چل رہا تھا 2020 کا، جب اچانک سے اچانک تو نہیں لیکن اس کا پروسیس 2020 کے سٹارٹنگ سے ہو چکا تھا۔ 6-7 مہینے پہلے سے میری طبیعت کافی بگڑی رہنے لگی تھی، لیکن میں نے اس کو اگنور کرتی رہی۔ میں کہتی رہی کہ شاید میں کام زیادہ کرتی ہوں، شاید بچوں کی لیے پریشان ہوتی ہوں، یا پھر میرے اوپر ذمہ داریوں کا بوجھ ہے میرے کندھوں پہ زیادہ، اور اس کی وجہ سے میں نڈھال ہو جاتی ہوں۔ اور یہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ میرے ساتھ میرے جسم کے اندر کون سے جو تبدیلیاں وہ ہو رہی ہیں۔ اور جب مجھے پتہ چلا کہ میں بالکل گرنے والی ہوں، میں اٹھ کے چلنے لگی ہوں اور چلتے چلتے میں بالکل نیچے گر گئی ہوں زمین پر، مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے۔ اور یہ 2020 کا لاسٹ ایئر تھا، لاسٹ منتھ تھا۔ تو اس وقت مجھے پھر ہاسپٹل لے کے جایا گیا اور میرے ٹیسٹ وغیرہ ہوئے، تو پھر پتہ چلا کہ مجھے تھائرائیڈ ہے، اور تھائرائیڈ بھی بہت حد تک بڑھ چکا تھا۔ اور پھر جب رپورٹس آئیں تو ڈاکٹر نے بتایا کہ اگر تھائرائیڈ کی بیماری کو وقت پر نہ پہچانا جائے اور اس کا علاج نہ کیا جائے تو یہ جسم کے بہت سارے ہمارے نظاموں کو متاثر کر دیتی ہے۔ بعض لوگوں کی دل کی دھڑکن، وزن، توانائی، نیند، ذہنی کیفیت اور روزمرہ کی زندگی تک متاثر ہو جاتی ہے، اور یہی سیم چیزیں میرے ساتھ ہوئیں۔ اور میری بھی معاملے میں وہی والی قسم کا تھائرائیڈ تھا جس میں وزن تیزی سے کم ہو جاتا ہے، اور میں خود کو دن بہ دن بہت کمزور محسوس کرتی تھی، جیسے میرے جسم کی ساری طاقت ختم ہو گئی ہو۔ لیکن میں نے ایک بات مزید سیکھی کہ بیماری انسان کو کمزور ضرور کر سکتی ہے، مگر اگر انسان بر وقت علاج کروائے، ڈاکٹر کی ہدایات پہ عمل کرے اور امید کا دامن نہ چھوڑے تو وہ دوبارہ اپنی زندگی میں واپس لوٹ سکتا ہے۔ اور ہمیں ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔ اور آج جب میں پیچھے مڑ کے ان سالوں میں دیکھتی ہوں اور اس جرنی کو دیکھتی ہوں تو احساس ہوتا ہے کہ شکر ہے چلے اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک نئی زندگی سے نوازا، موت کے منہ سے میں واپس آئی۔ اگر میں اس وقت میرے ٹیسٹ نہ ہوتے، میں نہ گرتی، مجھے پتہ ہی نہ چلتا کہ میرے ساتھ مسئلہ کیا ہے، تو یہ بیماری اللہ معاف کرے کینسر میں تبدیل ہو جاتی اور بالکل پتہ نہیں کیا ہو جاتا، میں تو وہ سوچنا بھی نہیں چاہتی۔ لیکن اللہ کا شکر ہے کہ آج میری طبیعت کافی حد تک سنبھل چکی ہے، اور یہ کوئی جادو نہیں ہوا تھا اور ایک دن میں سب کچھ ٹھیک نہیں ہوا۔ یہ آہستہ آہستہ ہفتوں اور پھر مہینوں کے ساتھ مجھے اپنی طبیعت میں بہتری محسوس ہوئی۔ پہلے میری کمزوری تھوڑی بہت کم ہونی شروع ہوئی، جس سے میں تھوڑی طاقت واپس آنے لگی، اور پھر مجھے محسوس ہوا کہ میں دوبارہ اپنی زندگی کی طرف لوٹ رہی ہوں۔ اور ایک بات آپ نے ضرور یاد رکھنی ہے کہ اگر آپ کوئی میڈیسن لے رہے ہیں
اور میڈیسن ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق لے رہے ہیں نا، تو آپ نے کبھی اپنی دوائی اپنی مرضی سے یا کسی کے کہنے پہ بند نہیں کرنی۔ ایک دفعہ یہ وقت بھی اندر آیا کہ جب میں 1 سال تک میڈیسن کھا کے تھوڑی بہتری آ چکی تھی میری طبیعت میں، تو مجھے کسی نے کہا کہ تم فلاں حکیم کی دوائی کھاؤ، انگریزی دوائیوں سے جان چھڑواؤ، انگریزی دوائیاں طبیعت کو مزید خراب کرتی ہیں، گردے فیل کر دیتی ہیں۔ تو پھر میں نے کچھ مہینوں کے لیے یہ والی جو ڈاکٹر کی دوائی تھی نا، جو اسپیشلسٹ نے مجھے لکھ کر دی ہوئی تھی، میں نے وہ سکپ کی اور حکیم کی دوائی کھانی شروع کر دی۔ اس وجہ سے میرے ساتھ مسائل اور بڑھ گئے، مسئلہ یعنی کہ ختم ہونے کی بجائے وہ بھی میں نے میڈیسن کبھی لینی کبھی نہ لینی، اور اس کی وجہ سے میرا وہ سٹک ہو گیا تھائرائیڈ، نہ وہ نیچے جا رہا تھا اور نہ اوپر آ رہا تھا، لیکن سٹل واپس سے کمزوری آنی شروع ہو گئی اور جسم میں ڈرائینس ہو گئی اور پھر سے وہ مسئلہ آہستہ آہستہ بڑھنا شروع ہو گیا۔ لیکن پھر سے مجھے واپس اسی ڈاکٹر کے پاس جانا پڑا اور پھر مجھے شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ تو میرا پیغام یہی ہے کہ اپنی مرضی سے کبھی بھی دوا بند نہ کریں جو کہ ڈاکٹر نے آپ کو دی ہوئی ہے، کیونکہ کوئی کہتا ہے دیسی نسخہ آزما لو، کوئی کہتا ہے دوا چھوڑو اب تم تو ٹھیک لگ رہی ہو، فلاں چیز کھا لو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ سب کی بات احترام سے سنیں، لیکن اپنے علاج کے بارے میں فیصلہ ہمیشہ اپنے ڈاکٹر کے مشورے سے کریں۔ اور زندگی کسی کی ایک جیسی نہیں ہوتی، اور کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے کہ جس کی زندگی میں صرف خوشیاں ہی خوشیاں ہوں یا صرف آسانیاں ہی آسانیاں ہوں۔ کبھی صحت ملتی ہے، کبھی بیماری آتی ہے، کبھی ہمارے رزق میں فراخی ہو جاتی ہے، کبھی تنگی آ جاتی ہے، کبھی ہمارے چہرے پر مسکراہٹ ہوتی ہے اور کبھی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں، اور یہی زندگی ہے اور یہی دنیا کا امتحان ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مختلف حالات میں آزماتا ہے تاکہ ہم خود بھی پہچان سکیں کہ مشکل وقت میں ہمارا صبر، ہمارا ایمان اور ہمارا بھروسہ کتنا مضبوط ہے۔ اور میں نے اپنی زندگی سے ایک بات اور سیکھی ہے کہ شکایت کرنے سے حالات بالکل نہیں بدلتے، لیکن صبر، شکر، دعا اور صحیح کوشش جو ہے نا، وہ انسان کے اندر طاقت بھی پیدا کرتی ہے اور مشکل راستوں میں چلنے کے قابل بھی بناتی ہے۔ اور جب میں بیمار تھی میں نے صرف دوا ہی نہیں لی بلکہ اللہ سے دعائیں بھی بہت کی اور اپنے علاج کو سنجیدگی سے لیا، اور ہر دن یہ دعا مانگی کہ اے اللہ مجھے صحیح فیصلہ کرنے کی عقل عطا فرما، صحیح راستہ دکھلا اور میرے دل کو مضبوط رکھ اور مجھے ہر آزمائش میں خیر عطا فرما۔ اور اگر آج آپ بھی کسی بیماری سے گزر رہے ہیں، آپ کے گھر کے حالات مشکل ہیں، اگر آپ خود کو تنہا محسوس کر رہے ہیں، تو پلیز ہمت مت ہاریے۔ ہر رات کے بعد صبح آتی ہے، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہمیں کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اپنا علاج جاری رکھیں، اپنی ذمہ داریاں نبھائیں، دعا مانگیں، مستقل مزاجی کے ساتھ آگے بڑھیں۔ ہو سکتا ہے آج آپ اپنی زندگی کی سب سے مشکل منزل پر ہوں، لیکن یہی منزل کل آپ کی سب سے بڑی طاقت بن جائے گی۔ اور اگر میری زندگی کے یہ سچے تجربات آپ کے لیے حوصلے کا باعث بنے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ ہم ایک دوسرے کا سہارا بنیں، ایک دوسرے کے لیے دعا کریں، ایک دوسرے کو پروموٹ کریں، ایک دوسرے کی ہیلپ کریں، اور انشاءاللہ پھر ہر مشکل ہمت اور صبر اور امید جو ہے نا، وہ ہر انسان میں ایک دوسرے کا ساتھ دینے سے مزید بڑھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا، اور میرے چینل کرسپی لائف ود مشال کو سبسکرائب کر کے مجھے میری حوصلہ افزائی ضرور کیجیے گا۔ اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ میں ملتی ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔